2015 میں میرا ایک رسالہ شائع ہوا تھا جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے قرب مصطفیٰ بذریعہ درود السلام۔ 2022 میں باقاعدہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، مادرا را اسوہ کامل بطور۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ میرے دو کتابیں ضیاء الدارین فی سیرت الامامین المعروف الحسنین، اس میں دونوں شہزادوں کا ذکر، حضرت مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک کی سیرت النبی اور انسانی حقوق۔ یہ میرا بیسک مقالہ تھا ماسٹر لیول کا، جس کو ہم نے کانٹ چھانٹ کر کے کچھ چیزیں اس میں حذف کی، کچھ چیز میں نئی سرے سے ایڈ کی، تو اس کو وہ جو مقالہ تھا اس کو کتاب کی شکل میں باقاعدہ شائع کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی 2024 میں میری جو ہے وہ چھٹی کتاب والدین انمول ہیرے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس یا نئی نسل کے پاس تعلیم تو ہے مگر تربیت کا بہت فقدان۔ آج کا اسٹوڈنٹ، آج کی جو نوجوان نسل ہے، ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے، تو اس سلسلے میں میں نے پھر یہ کتاب لکھی اور میں نے مناسب جانا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو والدین کی اہمیت سمجھائی جائے۔ آج کے نوجوان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے لیکن ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ میری نئی کتاب القول القوی فی مناقب علی، اس میں سرکار مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے مناقب جمع کیے گئے ہیں۔ بیسی یہ کہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ نے یہ کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے 300 آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائیں۔ تو آپ دیکھ لیں اگر کسی شخص کے بارے میں ایک آیت بھی ہو تو اس کا بڑا شان ہے، تو جس کی شان میں 300 آیتیں ہوں، مولا علی کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ اس کی پہلی جلد ہے، اس میں 150 آیتیں میں نے جمع کی۔ اگلے انشاءاللہ 2027 میں میری جو 8ویں بک ہوگی اس میں وہ اس کتاب کی دوسری جلد ہوگی، بقیہ 150 آیات انشاءاللہ اس میں جمع کریں گے۔ بچپن سے ہی میں نے جب اسکول کی تعلیم سے فری ہوا ہوں تو والدین نے مجھے حفظ کر یہ مدرسہ میں داخل کروایا ہے۔ پہلے سب سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ہاں مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کا تجوید و قرات کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر باقاعدہ 10 سالہ درس نظامی کورس ہوتا ہے، اور درس نظامی کی جو میری فراغت ہے یہ 2016 کی ہے۔ لیکن بحمدللہ تعالیٰ بچپن سے ہی زمانہ طالب علم سے ہی تقریر کا ایک شوق تھا، تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیقات عطا فرمائی، اور تب سے یہ تقریباً 2010 اور 11 سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری ہے۔ ہمارے ابا و اجداد نے جنڈ شریف کاریاں کے نام سے یہ گاؤں ہے گلیانہ کے ساتھ، جنڈ کاریاں، وہاں سے ہمارے ابا و اجداد پیر سید مزمل حسین بادشاہ سرکار نے ہجرت فرمائی اور وہ جاتریہ تشریف لے گئے۔ یہ تقریباً ہمیں کہہ لیں کہ 1.25 صدی کے قریب عرصہ ہو گیا جاتریہ میں ہم لوگ رہے، اور وہیں پہ ہمارے جو ابا و اجداد تھے وہ نسل در نسل امامت اور خطابت کا جامع مسجد میں ان کا سلسلہ ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 3 نسلیں مجھ سے پہلے گزری ہیں، ابھی 4تھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی مجھے سونپی۔ اچھا، بکس بھی آپ نے لکھی ہیں تو تحریر کا رائٹر بھی ہیں آپ، یہ بھی شوق ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم ہے کہ یہ زمانہ طالب علم سے لکھنے کا بھی شوق تھا اور تقریر و تحریر، یہ دونوں چیزیں میری طبیعت میں شامل تھیں۔ تو کچھ اساتذہ کی محنت کہہ لیں، والدین کی دعاؤں کا نتیجہ کہہ لیں، یہ دونوں چیزیں شامل تھی۔ تو زمانہ طالب علم سے جو ہے وہ تحریر و تعریف کا اور تقریر کا شوق تھا، والدین کی دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میدان میں کامیاب کرے۔ بالخصوص والد گرامی اور والدہ صاحبہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ 2010 سے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ صاحب الحمدللہ موجود ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں، اور میں آج بھی دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں خطاب کے لیے یا میری کتاب پہنچتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، فون پہ رابطہ کرتے ہیں، مجھے مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے الحمدللہ۔ اچھا، کیا کیا نام ہیں، ٹاپکس کون کون سے ہیں جو کتابوں میں، کیا آپ نے لکھا ہے ایسا جو منفرد ہے؟ جی سب سے پہلے تو زمانہ طالب علمی میں 2015 میں میرا ایک رسالہ شائع ہوا تھا جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے قرب مصطفیٰ بذریعہ درود السلام۔ یہ درود پاک کی فضیلت پہ میں نے لکھا تھا، یہ رسالہ تھا، اور اس کے بعد پھر 2022 میں باقاعدہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، مادرا را اسوہ کامل بطور۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پاک پہ لکھی گئی ہے، اور آپ کے اوصاف جمیلہ اس میں لکھے گئے ہیں، اور بالخصوص یہ خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ میں نے کتاب لکھی۔ یہ 2022 میں میری کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ میرے 2 کتابیں ضیاء الدارین فی سیرت الامامین المعروف الحسنین، اس میں دونوں شہزادوں کا ذکر، حضرت مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک۔ اس کے ساتھ ہی یہ میرا رسالہ ہے صدائے فلسطین، یہ ایک قسط اول ہے، تو یہ دونوں کتابیں اس وقت میں 2023 میں میری جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، اس موضوع پہ میں نے لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد میری یہ نئی کتاب آئی ہے جی، سیرت النبی اور انسانی حقوق۔ یہ میرا بیسک مقالہ تھا
मास्टर लेवल का, जिसको हमने काट छांट करके कुछ चीज़ें उसमें हज़फ की, कुछ चीज़ में नई सिरे से ऐड की। तो इसको वो जो मकाला था उसको किताब की शक्ल में बाकायदा शाया की है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के लिए एक तोहफा कायम किया है। फिर इसके बाद ये भी 2024 में मेरी जो है वो छठी किताब वालिदैन अनमोल हीरे। मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि बच्चों के पास या नई नस्ल के पास तालीम तो है मगर तरबियत का बहुत फुकदान। आज का स्टूडेंट, आज की जो नौजवान नस्ल है, माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते। तो उस सिलसिले में मैंने फिर ये किताब लिखी और मैंने मुनासिब जाना कि वक्त की अशद ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल को वालिदैन की अहमियत समझाई जाए। आज के नौजवान के पास हर काम के लिए वक्त है लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। तो इसलिए मैंने वालिदैन की शान व अज़मत पे ये किताब लिखी है और उस पर कलम मैंने उठाया। और अभी ये लेटेस्ट मेरा जो है ना 2026 में ये मेरी नई किताब अल कौलुल कवी फी मनाकिब अली, इसमें सरकार मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मनाकिब जमा किए गए हैं। बेसी ये कि हमारे अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने ये लिखा है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला ने ये कहा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, वो ये फरमाते हैं कि मौला अली की शान में अल्लाह ताला ने 300 आयतें कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। तो आप देख लें अगर किसी शख्स के बारे में एक आयत भी हो तो उसका बड़ा शान है, तो जिसकी शान में 300 आयतें हो मौला अली का क्या मुकाम होगा। तो ये उसकी पहली जिल्द है, इसमें 150 आयतें मैंने जमा की। अगले इंशाल्लाह 2027 में मेरी जो 8वीं बुक होगी उसमें वो इस किताब की दूसरी जिल्द होगी, बकिया 150 आयात इंशाल्लाह उसमें जमा करेंगे। तो अभी तहरीर व तारीफ का और खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी है, तो इंशाल्लाह वालिदैन की दुआओं से ये सिलसिला जारी रहेगा। देखें जी, सबसे बड़ा तो पैगाम कुरान पाक में मौजूद है ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन और कामिल नमूना है। तो मैं यही चाहूँगा, सुनने और देखने वालों से गुजारिश करूँगा, आप अपनी ज़िंदगियों को अयाम ज़ीस्त को बेहतर कर सकते हैं लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पे चलते। खुद से अगर आप चाहें कि हम ये कर लें वो कर लें और कामयाबी हासिल कर लें दोनों जहां की, तो ऐसा नामुमकिन है। बेटियों से गुजारिश करूंगा कि वो सैयदा पाक की सीरत तैयबा पे जो है वो अमल पैरा हों। बेटों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल पैरा हों। इसी में कामयाबी पिन्हा। और हज़रत खूबसूरत पैगाम बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए, बेटियों के लिए इन्होंने खूबसूरत पैगाम दिया है। इनका कहना यह है कि अगर हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करना चाहती हैं तो बीबी पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को देखें और कोई सीखें। नौजवान नस्ल, बड़े बुजुर्ग तबका ये जो है ये अगर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशगवार रहना चाहता है तो इमाम हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है उनको देखें, पढ़ें और उनसे कोई सीखें।